الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ محبت سے عبادت کی نیت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ آج پہلی دفعہ ساہیوال کے اندر برادر مکرم محترم جناب حافظ اسامہ قادر صاحب کے حکم پر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ نے چاہا میں حاضر ہو گیا، آپ حضرات تشریف لے آئے۔ اللہ آپ کا آنا، میرا آنا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں باقی بھی بزم حسان کی پوری ٹیم کا بسمی میں قلب شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، محبت سے میرے ساتھ گفتگو میں شامل رہیے گا۔ ذرہ ذرہ کی شہادت کے خدا ہے موجود، ذرہ ذرہ کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتا پتا کو احسانے کی صنعت کا اقرار۔ یہ گرجتے ہوئے بادل، یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے ہوئے بادل، یہ کڑکتی ہوئی بجلی، سمندر کی تہیں ہو کہ پہاڑوں کا غبار، کبھی گرمی کبھی سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، لہکتا ہوا سبزہ ہو یا مہکتا ہوا گل، یہ سب آیات الہی ہیں، انہیں غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے، ناریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جوہد تھا تیرے حکم کے تابع، حسکیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک، یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول، آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول، آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے راز ثقافت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون کہ آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، اور روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول، آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، کون فاروق؟ کون فاروق؟
جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، تولے میزان بنے اور بولے تو قرآن بنے۔ کون فاروق؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرتے کلندر نے، عرب کے مرتے ہونے عظیمت کے سکندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں میں سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے۔ پیارے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ پیارے آقا کے ہاتھ کیسے لوٹا سکتے تھے؟ اپنے محبوب کے ہاتھ کیسے لوٹا سکتے تھے؟ جسے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا، جسے امام الانبیاء بنا کے بھیجا، خطیب الانبیاء بنا کے بھیجا، خیر الورا بنا کے بھیجا، احمد مجتبیٰ بنا کے بھیجا، محمد مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ صلی اللہ بولو نا یار، صلی اللہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو جو منارائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و مشیت و محمد، قرآن زبان ترقے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیریں اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر انعما محمد، گوہر ارتقا محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، ماتاب عطا محمد، یاسین و دعا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت فلسفہ محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، مقصود کائنات محمد، مقصد کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، جان کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل شیعہ محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے جلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبیٰ محمد، احمد مجتبیٰ محمد، محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، پیارے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی، اللہ نے حضرت عمر عطا کر دی ہے، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے۔ کون عمر؟ ایسا وہ حکمران 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے حضرت عمر،
ہر سال حج کے موقع پہ کھلی کچہری ہوا کرتی تھی۔ درمیان سے ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے قانون بنایا ہے کوئی گورنر باریک ریشمی لباس نہیں پہن سکتا۔ امیر المومنین آپ نے قانون بنایا ہے کوئی گورنر اپنے دروازے پہ چوکیدار نہیں بٹھا سکتا۔ مصر کا گورنر ایاز اسے آپ نے منتخب کیا ہے، وہ ریشمی لباس بھی پہنتا ہے، اپنے دروازے پہ چوکیدار بھی بٹھاتا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر جلال میں آئے۔ حضرت عمر نے اپنے اس وقت کے سپہ سالار محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ مصر کے گورنر ایاز کو گرفتار کر کے عمر کے سامنے لایا جائے۔ محمد بن مسلمہ مصر پہنچے، دیکھا ریشمی لباس ہے، دروازے پہ چوکیدار ہے۔ ایسا حکمران، کیوں آج ہمارے ان حکمرانوں کو ایسا حکمران یاد نہیں آ رہا جس نے دنیا بھر کو طرز حکومت سکھایا ہے؟ کیوں آج ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر جیسی شخصیت یاد نہیں آتی جس نے دنیا بھر کو طرز حکومت سکھایا؟ محمد بن مسلمہ نے گورنر مصر کو ہتھکڑی لگائی، لا کے حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہتے ہیں ایاز تو اپنی اوقات بھول گیا، تجھے آج اسلام کی وجہ سے عزت مل گئی تو تجھ میں تکبر آ گیا۔ ایاز تجھے معلوم ہے نا تیرا باپ مکہ کے پہاڑوں پہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تجھے اسلام نے عزت دے دی، تو غریب مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے پہ چوکیدار بٹھاتا ہے، میں تجھ سے صرف گورنری واپس نہیں دیتا بلکہ تجھے بیت المال سے 200 بھیڑیں دے رہا ہوں، جا اپنے باپ کی طرح مکہ کے پہاڑوں پہ چرا، 6 ماہ تک چرا، جب تجھے اپنی اوقات یاد آ جائے، جب تیرا پارا نیچے آ جائے، عمر کے پاس واپس آ جانا، عمر تجھے ویسا ہی پائے گا۔ ایسا وہ حکمران۔ اور حضرت عمر نے ہمیں حضرت حسن و حسین سے محبت کر کے بتائی ہے، حضرت ابو بکر نے بھی محبت کی ہے، حضرت عمر نے بھی محبت کی ہے، حضرت عثمان و علی نے بھی محبت کی ہے، حضرت معاویہ نے بھی محبت کی ہے۔ حضرت عمر، ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی حضرت عمر سے ملاقات کے لیے۔ حضرت علماء اکرام آپ کی توجہ چاہتے ہیں، اجازت نہیں ملی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حسین بھی آ گئے۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین بھی عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا اجازت نہیں ملی۔ جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو عبداللہ کو بلایا، ساتھ حضرت حسین بھی چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسین آپ کب آئے؟ کہا میں بھی بس عبداللہ کے ساتھ ہی آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسین آپ آگے کیوں نہیں آئے؟ حضرت حسین کہنے لگے کہ میں نے سمجھا، میں نے کہا کہ میں تو علی کا بیٹا ہوں، عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، عمر مجھے کیسے اجازت دے سکتا ہے جبکہ عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسین آج عمر کی حکومت کا جو جھنڈا، حکومت کا جھنڈا، اسلامی سلطنت کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا ہے تو یہ تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملا ہے۔ لہٰذا حسین میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جب ملاقات کے لیے دل کیا کرے تب میرے پاس آ جایا کریں، آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے محبت کر کے بتائی ہے، ہم بھی حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ حسین نہیں کہہ دیں سبحان اللہ بلند آواز سے یار۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تقدید تخت ہوتے، حسین دا کوئی حصول لکھ لے، حسین زینب دی اختت آ رہے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے،
साकी बदले नखा न बदले मगर न बदले हुसैन को वफादा बढ़ के उसूल निकले हुसैन आबिद हुसैन साजिद हुसैन जाहिद हुसैन माजिद हुसैन जिगरे वतूल निकले हुसैन लड़ता शिमर दे नाले हुसैन लड़ता शिमर दे नाले हुसैन दिस्ता उमर दे नाले हुसैन जालिम तो डर नहीं सकता ए हक तो करके कबूल निकले हुसैन आबिद हुसैन साजिद हुसैन जाहिद हुसैन माजिद हुसैन कारी ये करबला दा हुसैन नहीं तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नतूल निकले ये गिनती शिनती दरोला चढ़ दे अली दा सारा घराना पाके गिनती शिनती दरोला चढ़ दे अली दा सारा घराना पाके अली दा सारा घराना पाके जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग हो सजदे में है आज वो रमज़े आशना है सिर रहू सजदे में है कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है क्या नमाजी है कि बेखौफे उतब सजदे में है ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज आज अपने खालिक से तो रूबरू सजदे में है इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पे सलाम सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ए शबीह मुस्तफा जैसे खुद जाते पैगंबर हो बहू सजदे में है ये एहसास किसको मिला तेरे इलावा बाद कत्ल के सर है नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है जिसकी जुर्रत पे जहाने रंग हो हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन जग का हुसैन रब का हुसैन सबका वो मुस्तफा का वो मुर्तजा का वो औलिया का वो अंबिया का कौन हुसैन गुले इमामत नबी का पर को चरागे मस्जिद वक्कारे मिंबर हुस्न सजदा नबी का पर को गिराफे काबा कौन हुसैन हरम से निकला अलम उड़ाता मलूकियत के निशान मिटाता यजीदियत के महल गिराता हुसैन वो इनकलाब लाया बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत शहीद जिंदा है ता कयामत हुसैन हमको बता गया है सबका हमको सिखा गया है मेरे इनकार को ही न देखो मेरे इनकार को ही न देखो मेरे इकरार को भी देखो जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ जिसे पीर बनाओ पीर बनाओ मेरे इनकार को ही न देखो मेरे इकरार को भी देखो जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ हुसैन एक दिल नशी कहानी हुसैन दस्तूर हक का बानी हुसैन अब्बास का सरापा हुसैन अकबर की नौजवानी हुसैन कासिम की कमनुमाई हुसैन असगर की बेजुबानी हुसैन दजला का खुश्क साहिल हुसैन ज़हरा की बेकरानी हुसैन दिल है हुसैन जान है हुसैन कुरान की जुबान है हुसैन सजदों की सरजमीन है हुसैन ज़हनों का आसमां है उठा रहा है जो लाशे अकबर हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है हुसैन ईमा की जुस्तजू है हुसैन यस्ता की आबरू है हुसैन तन्हा था करबला में हुसैन का जिक्र चार सू है जहां गुलाबों से भर गया है हुसैन शायद लहू लहू है सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हूबहू है जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो जिंदगी है जो कह सका था वो कह दिया है जो रह गया वो बंदगी है अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो दीन इस्लाम से हटके था तो रब से माफ़ी का तलबगार हूँ और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो आप में से किसी के दिल पर सख्त गुजरा हो तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।